تو یہ انبیاء کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت تو ظلم کی انتہا تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انسانیت نام کی لوگوں میں چیز نہیں تھی۔ چند دوست بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، خیال بنا ہے کہ بھئی ہم گوشت کھاتے ہیں، تو ایک زندہ کھڑا ہوا جانور ہے، اس کو جا کے تلوار کا ایک وار کیا ہے اور اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا ہے، اور اس کو کاٹ کے سب نے جو ہے وہ بنا کے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب اس جانور کی طرف سے کسی کو کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ معصوم بچیوں کو دوسرے کیا خود باپ ہی زندہ پکڑ کے زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ کسی کی فریاد رسی، ظلم کی تاریک رات کا دور دور تک کوئی سویرا، کوئی اجالا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اس وقت میں دنیا میں تشریف لائے کہ لوگ اتنی پستی اور اتنی ذلت کی زندگی میں جا چکے تھے کہ ان کو اپنے اور پرائے کی بھی پہچان نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کو ماں اور بیوی میں بھی تمیز نہیں تھی، اور اس قدر وہ ظلمت میں جا چکے تھے کہ انہیں خدا اور مخلوق میں بھی امتیاز ختم ہو چکا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے میں کیا انسان ہوتا ہے۔ چند دن پہلے ہمیں ایک جگہ ایک صاحب ملے جو مکہ مکرمہ کے مقیم تھے، تو یہاں آئے ہوئے تھے، اصلاً پاکستان کے تھے لیکن مستقل وہیں انہوں نے رہائش ایک عرصہ دراز سے، گویا کہ یوں کہیں کہ انہوں نے ہوش ہی وہیں سنبھالا تھا، کچھ 45-50 سال ان کے زندگی کے وہیں گزرے۔ تو وہ بتانے لگے کہ ہماری ملاقات ہوئی، ایک جماعت آئی ہوئی تھی افریقہ کے علاقے سے، اتنا اونچا لمبا قد تھا اس کا، اور بڑے بڑے ہاتھ اور لمبے لمبے بازو تھے ان کے۔ تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، حال احوال ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ انسان آدم خور انسان ہے۔ تو اب جو ہے وہ عربی بولتا تھا، تو کہا کہ میں نے اس سے عربی میں بات کی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں لمبی لمبی ہیں اور ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہیں، اور شکل بڑی عجیب ہے، اور اتنا لمبا تڑنگا اونچا آدمی ہے۔ تو میں نے اس سے بات شروع کی، تو ویسے ہی اس کو دیکھ کے ہی خوف آ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، یہ انسانوں کا قبرستان ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا، رو پڑا یہ بات کرتے ہوئے، کہنے لگا ہم وہ درندے اور وہ وحشی انسان ہیں کہ ہمیں دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو ہم اس کا علاج یہی کرتے تھے کہ ہم سارے مل کے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے۔ ماں بیمار ہو گئی، بہن بیمار ہو گئی، بھائی بیمار ہو گیا، والد بیمار ہو گیا، چچا بیمار ہو گیا، تو ہمیں احساس یا شعور یا انسانیت کی کوئی ہمدردی یا خیرخواہی، اس چیز کا ہمارے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ روتا تھا اور دعائیں دیتا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو دین کی طرف دعوت دی تھی اور اس کو جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں، توجہ کریں، تو شاید یہی نقشہ ہمیں اپنی زندگی میں خود نظر آ جائے گا۔ ہم اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وہ روتی رہ جاتی ہیں اور ہم کھا جاتے ہیں۔ ہم غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم یتیم کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم بوڑھوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ ہمیں انسانیت کا، جیسے بندے کو جو ہے وہ کوئی انسانیت کا اثر نہیں ہوا ہوتا، انسانیت جو ہے وہ ہم نے دیکھی سنی نہیں ہوتی، ہم ایک زندگی ایسی لیے پھرتے ہیں
کہ جو شکل تو انسانوں جیسی ہے لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ زندگی جانوروں کے سامنے پیش کر دی جائے تو شاید وہ بھی شرما جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اس وقت تشریف لائے تھے جس وقت شرم و حیا نہیں تھی، جس وقت جو ہے وہ کوئی کسی کو عزت دینا نہیں جانتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا نہیں جانتا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے